بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، حکومت پنجاب نے سال 2025 میں 11ویں جماعت کا سلیبس تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے کیونکہ انگلش کی 2 کتابیں ہوتی تھیں تو الگ الگ تیاری ہوتی تھی، اس دفعہ ایک ہی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس سے تیاری کی جائے گی، جس میں کل 9 اسباق ہیں اور 5 نظمیں ہیں۔ تو اس کا پیپر پیٹرن جو نیا متوقع پیپر پیٹرن ہے، جس طریقے سے سوال پیپر میں آئیں گے سال 2026 میں، تو طلباء کی آسانی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید ہے میری یہ کاوش پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو اس سلسلے میں پہلا سوال جو کہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے وہ ہوگا 20 نمبر کا، اور 20 نمبر میں سے 10 نمبر جو ہیں وہ سینونیمز کے ہوں گے، یعنی مترادف الفاظ۔ یہ تمام سبقوں میں سے ہوں گے جن میں نظمیں شامل نہیں ہیں۔ پوئمز جو ہے وہ سینونیمز والے حصے میں شامل نہیں ہوں گی، 10 نمبر کا یہ حصہ ہوگا۔ اس کے بعد 5 نمبر کے لیے دوسرا سوال ہوگا، یہ بھی ایم سی کیوز میں ہی ہوگا، جس میں سبقوں میں سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ قائد اعظم کا سن ولادت کیا ہے، تو 4 آپشنز ہیں جس طریقے سے۔ اسی طرح ان اسباق میں سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، درست آپشن پر آپ نے ببل فل کرنا ہوگا، نشان لگانا ہوگا۔ تو وہ جو ہوں گے وہ سبق نمبر 1، 2، 4، 5 اور 7 میں سے ہوں گے، اور ان میں بھی نظمیں شامل نہیں ہیں۔ ان کے بعد تیسرا سوال جو کہ 5 نمبر پر مشتمل ہوگا وہ ٹینسوں کے حوالے سے ہے۔ وربز کی صحیح حالت جو ہے وہ آپ نے پک کرنی ہوگی۔ اس میں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس شامل ہوں گے۔ عزیز طلباء، تو اس حوالے سے کل 10، 5 اور 5 نمبر جو ہیں یہ کل ملا کے 20 ایم سی کیوز ہوں گے، 20 نمبر ہوں گے۔ پیپر کا دوسرا حصہ جو کہ سبجیکٹو پارٹ ہے، یہ 80 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ تو آئیے اس کی پیپر پیٹرن سکیم جو ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم پر بات کرتے ہیں۔ اس میں اسباق میں سے، یعنی جس میں نظمیں پھر بھی شامل نہیں ہیں، اسباق میں سے کل آپ کو 9 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 6 کے جواب دینے ہوں گے، اور یہ حصہ ہوگا 12 نمبر پر مشتمل۔ کل 9 سوال آپ کو دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 6 کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو کہ نظموں سے لیا جائے گا، آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے تمام نظموں سے، پوئمز میں سے 8 میں سے 5 کے جواب دینے ہوں گے، اور یہ حصہ 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد سمری ہے، جو 5 نظمیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک نظم پر سمری لکھنے کو کہا جا سکتا ہے، جو کہ امید ہے 8 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اور سمری کے بعد ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، یعنی کہ سٹینزا لکھنا ہوگا، اور یہ 5 نمبر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ سٹینزا کے بعد پنکچویشن ہوگی، کوما، فل سٹاپ، ہائفن، کالن، سیمی کالن، انورٹڈ کوماز وغیرہ، جس طریقے سے پیراگراف آپ کو دیا جائے گا ایک، اس کو آپ نے دوبارہ لکھنا ہوگا ود صحیح پنکچویٹ کر کے۔ 5 نمبر کا یہ ہوگا۔ اس کے بعد پیئر آف ورڈز ہوں گے، وہ بھی 5 نمبر کے ہوں گے۔ لیٹر اور اپلیکیشن 2 ہیں، 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے پیپر میں آئے، دوسری چیز آئے ہی نہ، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سابقہ روایات کے مطابق دونوں چیزیں آ جائیں، 2 میں سے ایک لکھنی پڑ جائے، تو یہ ہوگی 10 نمبر پر مشتمل۔ اگر ایک چیز آتی ہے تو وہ بھی 10 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ لیٹر کے بعد سٹوری ہے،
کوئی بھی کہانی لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، کوئی مورل پہ یا کسی عنوان پہ، تو وہ ہوگی 10 نمبر کی۔ اور آخر پہ ہوگا ترجمہ، ایک پیراگراف دیا جائے گا اسباق میں سے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اردو میں، وہ ہوگا 15 نمبر پر مشتمل۔ تو کل یہ نمبر ہوں گے 80۔ تو ان 80 نمبر کو حاصل کرنے کے لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے، دن رات محنت کریں۔ 80 نمبر یہ حاصل ہو سکتے ہیں اچھے طریقے سے اگر محنت کی جائے تو ایک بھی نمبر نہیں کٹے گا۔ اور ان کے علاوہ جو ایم سی کیوز ہیں 20 نمبر کے، وہ بھی اچھے طریقے سے تیار کیے جائیں تو 20 کے 20 نمبر حاصل ہو سکتے ہیں، اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں انگلش میں۔ اچھی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔